بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، قرآن مجید کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے نزول قرآن کے زمانے کو جاننا نہایت ضروری ہے، چونکہ قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کا دور 13 سال مکہ میں گزرے اور 10 سال مدینہ میں گزرے۔ آپ کے مکی دور کو تاریخ کے اندر نبوت کے سال کے اعتبار سے شمار کیا جاتا ہے کہ نبوت کے پہلے سال، دوسرے سال، تیسرے سال یہ واقعات پیش آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مدنی دور ہے اس کو شمار کیا جاتا ہے ہجرت کے سال کے اعتبار سے۔ لہٰذا ان دونوں ادوار کو اور ان کے اہم واقعات اور تاریخ کو ذہن میں رکھنا نہایت ضروری ہے۔ جاننا چاہیے کہ نبوت کے پہلے 3 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ دعوت دی، خاص لوگوں کو جا کر توحید کا پیغام دیا۔ نبوت کے تیسرے سال مکہ کے اندر، نبوت کے تیسرے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر اعلانیہ دعوت دی اور مشرکین مکہ کو توحید کا پیغام پہنچایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ دعوت دی تو مشرکین مکہ آپ کے مخالف ہو گئے اور آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو ستانا شروع کر دیا۔ چنانچہ نبوت کے 5ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت دی اور انہوں نے ہجرت کر لی۔ جب مسلمان ہجرت کر کے وہاں چلے گئے تو پھر کافروں نے اور زیادہ مظالم کرنا شروع کر دیے، حتیٰ کہ سن 7 نبوت کے 7ویں سے لے کر 9ویں سال تک بنو ہاشم کو شعب ابی طالب کے اندر جو مکہ کے قریب ایک گھاٹی تھی وہاں پر بند کر دیا گیا اور آپ کے ماننے والوں کا اور آپ کے قبیلے والوں کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا۔ 2 سال تک تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ اور رفقا وہاں پر بند رہے۔ پھر اس کے بعد نبوت کے 10واں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عام الحزن ثابت ہوا، غموں کا سال، جس کے اندر آپ کے پیارے چچا جناب ابی طالب کا انتقال ہوا۔ آپ کی غم گسار رفیقہ حیات سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال اسی سال ہوا۔ نبوت کے 10ویں سال ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا اور اس کے اندر جو پیش آیا وہ آپ جانتے ہیں۔ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی۔ نبوت کے 10ویں سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ والوں کو بھی دعوت دے دی، انہوں نے بھی توحید کے پیغام کو قبول نہ کیا، طائف والوں کو بھی دعوت دی، انہوں نے بھی قبول نہیں کیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش شروع فرما دی کہ مدینہ کی طرف ہجرت کی جائے۔ چنانچہ مدینہ سے جو لوگ حج کے لیے آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر ان سے بات کی، اسلام کی دعوت انہیں پہنچائی اور انہیں اس کا قائل کیا کہ ہمیں وہاں پر ٹھکانہ دیا جائے۔ تو بار بار آپ جاتے رہے حج کے دوران۔ بالآخر نبوت کے 12ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں سے بیعت عقبہ اولیٰ کیا، پہلی بیعت کی جو مینا کے مقام پر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر سن نبوت کے 13ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت عقبہ ثانیہ کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہجرت کی اجازت دے دی کہ اب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی جائے، اور پھر جب 13 سال مکمل ہو گئے تو 14ویں سال ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کے 13 سال ہیں۔ اب مدینہ کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی اشاعت بڑے پیمانے پر کی،
اور مختلف واقعات پیش آئے، مختلف غزوات پیش آئے، ایک نظر ان کو بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے تاکہ قرآن سمجھنے کے اندر آسانی ہو، کیونکہ قرآن کے بہت سے واقعات انہی واقعات کے موقع پر قرآن کی بہت سی آیات اور واقعات انہی تاریخ کے واقعات کے مطابق نازل ہوئی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں آئے تو ہجرت کے پہلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ کیا، یہود کے قبائل سے یہ معاہدہ کیا کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف جنگ نہیں کریں گے، اور اگر کوئی جنگ کرے گا تو ہم دوسرے حلیف کی، اپنے حلیف کی مدد کریں گے۔ ہجرت کے دوسرے سال غزوہ بدر پیش آیا، ہجرت کے تیسرے سال غزوہ احد پیش آیا، پھر جو ہے وہ 5ویں سال غزوہ خندق پیش آیا۔ بڑا اہم غزوہ کے سارے قبائل نے اور مشرکین مکہ نے، تقریباً سارا عرب جمع ہو گیا تھا مسلمانوں کے خلاف غزوہ خندق میں۔ پھر ہجرت کے 6 سال صلح حدیبیہ پیش آیا، صلح حدیبیہ کا واقعہ۔ اس کے بعد پھر سن 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا ایک بڑا لشکر لے کر مکہ کی طرف پیش قدمی کی اور مکہ کا کنٹرول سنبھال لیا، فتح مکہ 8 ہجری۔ پھر 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا اور خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا، وہاں پر بھی بہت سی آیات نازل ہوئیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت میدان عرفات میں نازل ہوئی۔ تو یہ وہ مین کنسپٹ ہے اور اجمالی جھلک ہے دور رسالت کے واقعات کی اور تاریخ کی۔ اگر ان کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں تو قرآن کریم سمجھنا نہایت آسان ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔